السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اسکرین پہ آیت نمبر 104 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو 104 ہماری آیت نمبر ہے اس پیج کی دوسری لائن میں، جہاں سے جو اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو راغینا راغینا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں جو الفاظ ہیں رائنا اور انظرنا، اسی کو اسی طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تفسیر میں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کہ تم رائنا نہ مت کہنا الفاظ کو، بلکہ تم کہنا انظرنا، کہ انظرنا کہنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے الفاظ ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کے ہیں، اس لیے جو عربی داں ہیں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کے کثرت سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب علانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو، بلکہ اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور رائنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ رائنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کے دوسرا لفظ جو ہے انظرنا، اس کو استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لو، اور یاد رکھو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک عذاب جو ہے وہ ملے گی، جو یہ نبی کریم، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چلاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے جائز فعل بھی کرنا منع ہے، بشرطی کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں جو ہے نہ ہو۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اسی کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنائے ابراہیمی علیہ السلام کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر کے، منہدم کر کے اس کو دوبارہ سے بناؤں، پھر ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے،
کہ مطلب کہ جائز طریقے کو بھی اس وجہ سے روک دینا کہ لوگ اس وجہ سے کسی فتنے میں کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات جو حنابلہ ہے جو ٹھیک ہے اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا، نہیں دل چاہتا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین میں سے، این ینزل یہ کہ اترے، علیکم تم پر، من خیر کوئی نیک بات، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ پاک، ذو الفضل العظیم وہ بڑی عظمت والا، فضیلت والا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 105 کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہو، تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس دعوے خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ ان اہل کتاب میں سے ہوں وہ، اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اب ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، پہلا تو یہ کہ یہودیت کا بہتر ہونا اسلام ہے، دوسرے ان کا خیر خواہ ہونا۔ تو اول دعوے کو تو یہ ثابت نہیں کر سکے، بالکل دعوے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ فضول سی بات، جو فضول ان کا دعویٰ ہے، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، افضل غیر افضل کے فرق پر موقوف نہیں، لہذا جو بظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب کیونکہ قرآن پاک آ گیا، وہ منسوخ کرنے والا تھا، ناسخ تھا، اور جو توراۃ تھی اس کے آنے سے منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جو ہے اب قرآن پاک کی جو شریعت ہے، آخری کتاب ہے، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، صرف دوسرے دعویٰ خیر خواہی پر ہی کلام کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر مضمون کو جو ہے قوی اور مؤکد کرنے کے لیے کیا گیا کہ جس طرح مشرکین یقیناً تمہارے خیر خواہ نہیں، اسی طرح ان کو بھی سمجھو کہ جس طرح مشرکین بھی نہیں، اسی طرح یہودی بھی نہیں ہیں۔ چلیں یہاں پر ہماری ان آیات کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔